نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے گریوٹی فورس کی بات کر رہے تھے، اور وہ گریوٹی فورس اور اللہ تعالیٰ نے جو پراپر ایک نظام رکھا ہوا ہے، ہر ستارے کا دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس، اور ہر کوئی اپنے مدار اور آربٹ میں چل رہا ہے، کوئی کہیں پہ ٹکر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ روڈ میں ہماری اپنی روڈز میں ذرا ہمارا سگنل کام کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ کوئی اسٹریٹ جا رہا ہے، کوئی موڑ رہا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتنی ٹریفک ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے اور کتنے کتنے پلانٹس آپ پر گھوم رہے ہیں، اور وہ ٹکرا نہیں رہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنی نیویگیشن ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ان کا نیویگیٹ ایک روٹ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے روٹ پر ہی رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ٹکراتا ہے یا کوئی ستارہ گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے ضروری ہے کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو ان تمام ستاروں کو، ان تمام سیاروں کو اپنے اپنے آربٹ پہ قائم رکھتی ہے، اور کوئی سبب تبھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا جس نے تمام کواکب کو، ستاروں کو کھلی فضا میں جکڑ کے بند کر دیا۔ وہ سب سورج کے گرد چکر لگانے میں ہمیشہ ان کا ایک ایگزیکٹ آربٹ، ایک ایگزیکٹ سپیڈ کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی کمی یا بیشی نہیں ہوتی۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ آربٹس میں کر رہے ہیں، اور پھر ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس بھی وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اتنا زبردست، اتنا بڑا نظام کسی زبردست حکیم اور علیم کے تحت ہے، جس نے تمام جو آسمانی جو چیز ہے، آسمان کیا، دنیا کیا، ان کی تمام کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ سورج کے درمیان مختلف مسافتیں اور حرکت کے مختلف مدارج مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے تصادم نہ ہو جائے، ورنہ سارا عالم ٹکرا کے تباہ ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ اور ویسے اس کا ایک، پھر میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی ایک بتاؤں کہ جب کہتے ہیں نا لوگ قیامت کب آئے گی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کو ایک اوزون لیئر کے اندر اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ اوزون لیئر اٹس لائک دیٹ، جیسے انڈا جب آپ بوائل کرتے ہیں نا، یا تو ایک اس کی باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس انڈے کو اس کے اوپر ہوتی ہے، چھلکے کے بالکل نیچے۔ تو اسی طرح وہ اوزون لیئر میں اللہ تعالیٰ نے اس ارتھ کو، جو ایک لیونگ پلانٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لائف رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہوا ہے۔ اور اسی لیے کوئی سیارے کی کوئی چیز، کوئی ادھر سے ادھر، ورنہ وہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہم ایک انتہائی سپیڈ سے ہم گھوم رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اور ہم سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سیفٹی کا مکمل بندوبست کیا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹیکنیکلی جس کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جی، پھر یہی ریزن ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی توڑ پھوڑ ہوگی یا اوزون لیئر ڈسٹرب ہوگی، واللہ عالمی اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور پھر ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی، اور پھر یہ دنیا ایک جس کو کہتے ہیں نا روٹی کے میدے کی ایک روٹی کی طرح گول ہو جائے گی، یعنی کہ تمام دریا، سمندر، پہاڑ سب ختم ہو کے پلین یہ سب چیزیں بن جائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اور اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کے سور پھونکنے کو اپنی پکار سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں لکھا ہوا ہے، اب آپ ورڈنگز کو بھی ساتھ کریں، اذا دعاکم دعوتن، جب وہ پکارے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جتنے انسان مر چکے ہیں یا قیامت تک مریں گے، سب اللہ کی ایک پکار پر اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کے میدان محشر کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی ایک پراپر ایک سین ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آخری آیات تک جائیں گے، قیامت کا پراپر سین اللہ تعالیٰ میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سور بجے گا، اور وہ کیسے اسرافیل وہ کریں گے، اور کس طرح انسان زندہ ہوں گے، اور کیسے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم کے ود ان اے سیکنڈ
یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی سبب اسباب کی ضرورت، جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو وہ سب چیزیں آن دا اسپاٹ ہو جائیں گی. اور حضرت اسرافیل اس وقت گھٹنے لگائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کی تاخیر ہو. جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونک دیں گے، اور پھر اذا انتم تخرجون، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ سب نکل پڑو گے اس زمین سے. چھٹ آیت نمبر 26، وَلَہُ، اور اسی کے لیے ہے، من جو، فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین، کلن، سب، کل، سب کا سب، لہو، اسی کے لیے ہے، قانتون، قانت ہو کے، قانت ہوتے ہیں فرما بردار ہو گئے، اوبیڈینٹ ہو گئے. تو آیت نمبر 26 کا با محاورہ ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں. یعنی کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی مملوک اور ان کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کا، نافرمانی کی مجال نہیں رکھتی. ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، اور یہی ہر چیز کا سجدہ ہے. آپ کہتے ہیں نا دنیا کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، سجدہ کا مینز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، اور یہی ہر چیز کی تسبیح ہے. اللہ کی فرما برداری کرنا یہی تسبیح اور یہی سجدہ ہے. حتیٰ کہ انسان بھی طبی امور میں اللہ کے مقررہ قوانین کا پابند ہے. وہ چاہے بھی، آپ دیکھیں کہتے ہیں نا ایج گریسفلی، جس طرح آپ کی ایج بڑھتی ہے، جیسے اس وقت 4:24 ہوئے ہیں، ہم 4:23 نہیں کر سکتے. ہم اس وقت جس ایج بریکٹ میں ہیں ہم اپنا بچپن واپس نہیں لا سکتے، ہم اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتے، یا ہم فاسٹ فارورڈ ہو کے ہم بڑھاپے پہ جلدی نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے پراپر ایک طریقہ بنایا ہوا ہے ایڈوانسمنٹ آپ کی ایج کا. نہ موت کو ٹال سکتے ہیں، نہ جوانی کو واپس لا سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. اس کی اگر سرکشی ہے تو محض اختیاری امور میں ہے. یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ اس کی مرضی، اس کی ول پار، کہ ہاں یہ کام اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بھی دکھا دیے، اچھا اور برا، اس میں سے کون سا چوز کرنا ہے انسان کی مرضی صرف اور صرف اس پر ہے. اور جس پہ وہ اترایا پھرتا ہے کہ جی میری مرضی، مائی لائف، اٹس مائی لائف، کھا لائے پی لائے تو موج اڑا لائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ اپنے مقصد حیات پہ دیکھے. اسے کیوں پیدا کیا؟ اس طرح تو جانور بھی پیدا کیے، اور جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں. جتنے زمین پہ جاندار ہیں، آپ کی جتنی کراپس ہیں، آپ کی جتنے درخت ہیں، وہ سب اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. جتنے برڈز ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاں تم نے یہ کرنا ہے، گھاس تم نے گھاس بننا ہے، یہ جامن تم نے جامن بننا ہے، تم نے آم کا درخت بننا ہے، تم نے ایک بیل بننی ہے انگور، تم نے بس ایسے سے جا کے چڑھنا ہے، اور اتنا تم نے اپنا پھل اپنی زندگی پہ پروڈیوس کرنا ہے. وہ اتنا ہی کر رہی ہے. لیکن ایک انسان کو اتنی ہی مرضی ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی اختیار کرنے کا راستہ اس کو اختیار دے دیا گیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑا آسان تھا، سب کو انسان مسلمان بناتا، سب کو فرما بردار بناتا. یہی بھی تو آزمائش ہے کہ آپ کے پاس کھلے ہیں راستے، اور آپ کہتے ہیں نا گناہوں میں اٹریکشن بھی ہے، آپ کو ٹریک کرتی ہیں بری باتیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرا بندہ صحیح ٹریک پہ رہتا ہے کہ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لمٹ کر دیا انسان کے اختیار کو اس کی سانس پہ، اس کے اختیار میں نہیں کہ گزرا وقت واپس لے آئے، یا وقت کو فارورڈ کر دے، یا اپنی موت کو روک سکے، یا اپنی ڈیٹ آف برتھ کو چینج کر سکے. آپ دیکھیں ایون سیزیرینز ہوتے ہیں آپ کے، ایک تو ہوتی ہے نا نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے سیزیرین جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپریشن کرنا ہے تو آپ سے ڈیٹ پوچھتے ہیں، یا کنوینئنٹ کہ دیکھیں جی ایسا کرتے ہیں کہ 2 دن. لیکن اگر وہ بھی ہے، وہ بھی اللہ کا مقرر کردہ ٹائم ہے کہ ہاں جی آپ نے اپنی طرف سے بڑا اپنی 15 فروری سوچی یا 20 فروری سوچی، وہ 20 فروری میں وہ 4:08 ہے اور 7 سیکنڈ ہے. وہ جس وقت اس روح نے اس دنیا میں اللہ نے وقت لکھا ہے وہ اس نے اسی طریقے سے آنا ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیلیوری ہے چاہے وہ سیزیرین ڈیلیوری ہے. انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ
بچے کا پیدائش کا وقت اور جو انسان کی انتہا اس کا جانے کا وقت ہے اس کو اس کے اندر کوئی رد و بدل چینجز کر سکے. ایون ہمارے یہاں پہ جو ڈیتھ بیڈ پہ پیشنٹس موجود ہوتے ہیں, وینٹیلیٹرز پہ لگے ہوتے ہیں, یا ان کو ڈاکٹرز نے ان کی فزیکل کنڈیشن دے کے ان کو بتا چکے اور ڈکلیئر کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ جی اتنے دن یا اتنے مہینے مور اور لیس زندہ رہے گا, وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو تعین کرتے ہیں کہ اس نے کب کس وقت اس کی جان نکلنی ہے. آیت نمبر 27. اچھا جی 26 پہ تھا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی فرشتے اور انسان ہیں اس کی مملوک ہیں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے والے ہیں, اور سبھی اس کے قانتون فرما بردار ہیں. تو پھر اے انسان, پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ پھر کیوں کہاں سے کہتے ہیں کہ کہاں اپنی جو سرکشی اب کہاں دکھا رہے ہیں؟ اللہ کی زمین پہ اللہ ہی نے ہمیں بنایا اور اللہ ہی کے آگے ہم زور آور اور نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, اس قرآن پہ ہم عمل نہیں کرتے, اللہ نے جو ہمیں کوڈ آف لائف بتایا اس کے مطابق نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ کو تو قانت بندے پسند ہیں, فرما بردار. آیت نمبر 27. وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ذات ہے, یبدعو بدا, پہلی دفعہ اپنے سوٹ کی جو پہلی جو پیدائش ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یبدعو, پہلی بار پیدا کرتا ہے, الخلق, خلقت کو, ثم پھر یعیدہ, اعادہ سے ہے دوہرائی کرنا, پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو, وَهُوَ, اور وہ, احوانو بہت آسان ہے, احوانا ہون سے ہے, بہت ہی سہل ہے, علیہ اس پر, وَلَہُ, اور اسی کی, المثل, مثال, الاعلی, اعلی ہے, فی السماواتی, آسمانوں میں, والارض, اور زمین, وَهُوَ, اور وہ, العزیز, غالب ہے, الحکیم, حکمت والا ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں, اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, اور یہ اس کو بہت آسان ہے, اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے, اور وہ غالب, حکمت والا ہے. یہ تمام آیات کو ہم نے پچھلے سورہ عنکبوت میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا, اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کی پہلی پیدائش کو اور پھر اس کی دوبارہ پیدائش کو اللہ تعالیٰ بار بار مینشن کرتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے نسیان سے بنا ہے. نسیان کیا ہے؟ بھول جاتا ہے, فراموش کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ریپیٹڈلی اپنی آیات میں بار بار انسان کو اس کی حقیقت, اس کی اوقات بتاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ کا فضل بتاتا ہے کہ کس طرح ہم کچھ نہیں تھے, we are nowhere, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ثم یعیدہ, پھر ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا, وہ جو قیامت کے وقت پیدا کرے گا, اور یہ اس کے لیے احوانو, اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے, جس کے لیے میں بہت دفعہ ڈیٹیل سے پہلے بتا چکی ہوں کہ پہلی چیز جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں, مینس آپ نے کیک بیک کیا, آپ نے پیزا بنایا, وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ بناتے ہیں تو یو نو دا انگریڈینٹس, آپ مور اور لیس اس سے پہلے سے زیادہ اچھا بنائیں گے. تو پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہ پہلی مشکل تھا نہ دوسری دفعہ مشکل تھا. پہلی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے مخلوق دنیا پیدا کر دی, اور اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا. وَلَهُ الْمَثَلُ, اور آسمان اور زمین میں اس کی شان, الْعَالَى, بہت بلند ہے, بہت بلند. اللہ اکبر, اللہ بہت بلند ہے. ساری کائنات کا دین اسلام ہے, ساری کائنات کا دین, اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے, قانت ہو رہی ہے, اور وہ العزیز ہے, غالب ہے, الحکیم ہے, حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ کا ہر کام, ہر چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. کسی کو پیدا کرنا, کسی کو اس کو موت کا وقت لے کر آنا, کسی کو بیماری, کسی کو آزمائش ہے, کوئی خوشحال ہے, کوئی بدحال ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت سی چیزوں سے نوازا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز سے محروم کیا ہے. یہ تمام پیکیجز یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں صرف چیک یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا رویہ کیا ہے. بہت سی بلیسنگز دے کے اکڑ تو نہیں رہا کہ جی اللہ میرے پر خوش ہے, ہاذا من فضل ربی, میرے پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, دیکھیں جی مجھے کوئی بیماری نہیں آئی, مجھے فلانا نہیں آئی, دیکھیں گھر دیکھیں, میرا بچوں کی سکولنگ دیکھیں, میں کس اسٹیٹس سے گھومتا پھرتا ہوں. کہ وہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور کم دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, کہ جس کے پاس کم ہے وہ اس کا یہ شکوہ شکایت تو نہیں کر رہا, وائی نہیں اللہ, یہ میرا ہی بھائی تھا, اس کو اتنا نوازا اور میرے ساتھ اتنا میرے پاس اتنا کم ہے, میں اتنا محروم ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سچویشنز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان دونوں کریکٹرسٹکس کے جو لوگ ہیں ان میں ان کا رویہ کیا ہے, ان کے اندر شکر گزاری ہے, رضا براضی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جس حال میں رکھا یہ آپ کی حکمت ہے, یہ اللہ آپ کا پلان ہے. تو یہاں پہ آپ اللہ کی پلاننگ میں ہم دخل اندازی نہیں دے سکتے. ہمارا کام صرف کیا ہے, دعا کرنا, سجدے میں جانا, اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ سے دعائیں مانگیں عافیت کی. اور اسی دعا کے ساتھ میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت دے, اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کر, اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو رزق حلال دے, اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت, زندگی, تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا ہمارے بہن بھائیاں, میرے ہسبینڈ, اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اونچے مقامات پہ اللہ تعالیٰ جگہ دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو مرحلے ہیں قبر کے, پل صراط کے, اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ اٹھائے, اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی نہ دے. اللہ تعالیٰ قرآن کا مطلوب اور با عمل انسان بنا دے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور وہ کلمہ بھی تب نکلے گا جب وہ کلمہ ہم نے زندگیوں میں ہمارے شامل ہوگا. ایک بندے نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا, یا اس نے بائی برتھ ہی مسلمان, وہ کانشیس مسلمان نہیں تھا, تو کیسے سوچیں گے کہ اس کے منہ سے وہ کلمہ نکلنا شروع ہو جائے. اپنی زبان کو تر رکھیں ہر وقت اللہ کے کلام سے. اللہ تعالیٰ اس شیطان کے شر سے, اللہ تعالیٰ اس موبائل کی شر سے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جنریشنز کو محفوظ رکھے. یہ موبائل ایک شیطانی حربہ ہے جو میں لہول حدیث میں انوالو کر رہا ہے. یہ جو میڈیا وار ہے جو آج کل کی, یہ جو کیا میں کہوں, وہی بات جیسے ہم نے سورہ عنکبوت میں پڑھا کہ یہ دنیا میں جو مکڑی کا جالا ہے, یہ WW نیٹ ورک, اس نیٹ نے ہمیں مفید کاموں کی بجائے برے, جس کو کہتے ہیں بے فضول بے مفید کاموں میں الجھا دیے, جس میں ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا وقت صرف موبائل سرفنگ, موبائل گیمز اور ان تمام چیزوں میں صرف ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا جو بچہ, جو ہم لوگ جتنا موبائل استعمال کرتے ہیں, ہمارے اندر اتنا چڑچڑا پن, اڈاپٹیبلٹی کم, فلیکسیبلٹی کم, ہم مزاج کے اتنے, ہمارا ٹیمپرامنٹ اتنا سخت, اور منہ توڑ کے ہم جواب دیتے ہیں. آپ پوچھیں ذرا بچوں سے 2 منٹ بات کرتے کرتے ان کو موبائل میں بلائیں ذرا, کس طرح سڑ کر جواب دیں گے وہ. ان کو ان کی ڈیزائننگ فرق ہو گئی ہے, اتنا موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ, ان کی کیا ہماری بھی. میں بھی اگر ایک کسی گیم یا کسی کوئی میں نے کوئی کھولا ہوا ہے, اس میں میں ڈیزائن اور کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی ہوں, اور مجھے کے درمیان میں بولا کتنا چڑچڑا پڑتا ہے, اچھا آ رہی ہوں میں, اچھا کرتی ہوں میں, دیکھنے تو دو مجھے. اس قدر ہمارا برین انوالو کر دیا اس لیول حدیث میں. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہماری جنریشنز کو. ہم اچھے کاموں کے بجائے ان برے کاموں میں پھنس گئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس آزمائش کو, اس کرونا کو, اس پینڈیمک کو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے, ہمارے نفسوں سے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے, اللہ تعالیٰ ہماری تمام دنیا سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری اولادیں اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہے آج کل کی اپنی جنریشن کے بارے میں, جن میں حیا نہیں ہے, جن میں پردہ نہیں ہے. اللہ میاں, اللہ تعالیٰ ان کو با پردہ, با حیا کر دے, با مقصد زندگیاں گزارے. اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ
इनको अल्लाह ताला आगे ले जाओ। अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दीन, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला सुरखरू कर दे, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। अल्लाह ताला माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह हमें मांगना नहीं आता। अल्लाह ताला आपको सब पता है, हम सबके दुखों का पता है। नोबडी इज परफेक्ट। हर बंदे को कोई ना कोई बीमारी ने, किसी आजमाइश ने फेरा होगा। अल्लाह ताला हमारे ऊपर आफियत कर दे, अल्लाह ताला रहमत की बारिशें कर दे। अल्लाह ताला जो बच्चे और बच्चियां उस फेज में हैं कि उनके माँ बाप उनके अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, अल्लाह ताला बेटा है या बेटी, अल्लाह ताला उसको नेक ज़ौज अता फरमा दे। अल्लाह ताला ज़ौज अता करने के बाद अल्लाह ताला उस कपल में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अता फरमा दे। और जो लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली सालिया औलाद अता फरमा दे। अल्लाह आपके खजाने भरे हुए हैं। अल्लाह ताला जो रिस्क की तलाश में है, अल्लाह ताला रिस्क के हलाल अता फरमा दे। अल्लाह ताला क्या बच्चे, अल्लाह ताला हमारे अयान को, हमारे लाइबा को, हमारी अलाया को, माहरू को, अबूजर को, मुस्तफ़ा को, हफ्सा को, नेमल को, इशाल को, आयजा को, जुहा को, लिस्ट ऑफ बच्चे हमारी फैमिली के, हमारी फैमिली से बाहर, अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को बाहया, बाकिरदार, बापर्दा बना दे। अल्लाह ताला इनको इनको अल्लाह ताला सिराते मुस्तकीम अता फरमा दे, इनके नेक नसीब कर दे। अल्लाह ताला इनको शिफा दे दे। अल्लाह ताला हम सभी रूहानी और जिस्मानी शिफा दोनों मांगते हैं। जिस्मानी शिफा तो जो हमें बीमारियां हैं, आजकल की यंग जनरेशन कमर के और घुटनों के दर्द में मुब्तला है, ऊपर से कोरोना की वजह से भी जो मोर और लेस बहुत से कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं, हमारे जॉइंट्स जो हैं वो हिल चुके हैं। अल्लाह ताला खड़े होकर खुशू से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी कमरों के दर्दों को, हमारी टांगों के दर्दों को अल्लाह ताला ठीक कर दे कि अल्लाह ताला, और हमें हज और उम्रे की बार बार सादत दे कि अल्लाह ताला हम दीवाना वार अल्लाह ताला खाना काबा के गिर्द हम तवाफ कर सके। अल्लाह ताला ऐसे काम करा ले कि अल्लाह आप हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएं। अल्लाह नहीं मांगना आता, अल्लाह ताला हम वो सब कुछ मांगते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम, औलिया इकराम, हमारे बुजुर्ग मांगते थे। और उन तमाम चीजों के शर से पनाह मांगते हैं जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, औलिया इकराम या हमारे बुजुर्ग पनाह मांगते थे। अल्लाह ताला हमें खास तौर पे शैतान, इस पैंडेमिक और इस मोबाइल की शर से अल्लाह ताला बचा ले। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हम सबको माफ, हमारे सगीरा कबीरा जाने अनजाने तमाम गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह बंदे तो तेरे हैं ना, कहाँ जाएंगे। अल्लाह आपके बंदे हैं, आपने हमें पैदा किया, हम बड़ी मान से आपसे माफी मांगते हैं। अल्लाह ताला बच्चों से गलती हो जाए तो माएँ माफ कर देती है ना, तो अल्लाह ताला आप तो 70 माओ से ज्यादा रहीम है। अल्लाह इस वक्त हम झोलियां फैलाए, गुनाहों की गठरियां अपने कंधों पे रखे, हमने हर गुनाह को अल्लाह ताला तस्लीम करते हैं, कन्फेस करते हैं। अल्लाह हमने झूठ बोला, हमने गीबत की, हमने हसद किया, हमने गुस्सा किया, अल्लाह बहुत से गलत काम किए, अल्लाह हम मानते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। इसीलिए दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी अता फरमा दे। जो रूहानी तौर पे अल्लाह ताला हमारे दिलों को कल्बे मुनीब, कल्बे सलीम बना दे। ऐसा दिल अल्लाह ताला जब रोज़े क़यामत आपके सामने पेश करें, वो साफ सुथरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह आपकी मोहब्बत हो। अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह आसानियां कर दे। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि आपके रहमत के बगैर तो मैं जन्नत में नहीं जा सकता, तो हम तो बहुत गुनहगार बनते हैं। अल्लाह अपनी रहमत को हमारे सबके घरों पे, इस पूरी दुनिया के तमाम घरों पे अल्लाह ताला रहमत डाल दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कॉन्शियस मुसलमान कर दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों पे शरीयत नाफिज कर दे। अल्लाह हमारे अंदर जो आपने एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से जो आपने हमारे अंदर एक हक और बातिल की पहचान रखी हुई है, अल्लाह ताला वो अता फरमा दे।
یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بس آسانیاں فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ رحم کر دے. جو اتنی بہنیں مجھے دعاؤں کا کہہ رہی ہیں میسیجز میں یا جو بھی، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی دل کی باتوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دل کی باتوں کو پورا فرما دیجیے. رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ ہم فقیر ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر بن کے اللہ تعالیٰ آپ کے در پہ آئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. چلیں جی، میں نے آپ کو دعا ایک بتائی تھی، سارے دعا پڑھ لیں. اللہم رحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.